السلام علیکم ناظرین، انفو اینڈ ایجوکیشن چینل میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے علم بیان کی اور علم بیان کی اقسام کی۔ تو علم بیان کی اقسام میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ آتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، کیونکہ عمومی طور پہ FPSC، PPSC اور اس جیسے مقابلہ جاتی امتحانات میں یہ باتیں پوچھ لی جاتی ہیں۔ ایک شعر ذکر کیا جاتا ہے، اس میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں علم بیان کی کون سی قسم پائی جا رہی ہے، یا غرض تشبیہ اور جو حرف تشبیہ ہے وہ کیا ہے، مستعار لہو مستعار منہ کو ہم کیسے پہچانتے ہیں، کنایہ کیا ہے۔ تو یہ MCQs عمومی طور پر پوچھے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے، اور سبسکرائب کرنے کے بعد ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں علم بیان۔ علم بیان کیا ہے؟ علم بیان کے معنی واضح کرنا اور روشن کرنا کے ہیں۔ یہ کسی بھی تحریر کی نگارش میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ اس علم کی بدولت کوئی بھی تحریر فصاحت اور بلاغت کی عکاسی بھی کرتی ہے، یعنی علم بیان کی وجہ سے تحریر میں فصاحت بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ بلاغت بھی آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی اقسام کے حوالے سے۔ تو اس کی 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے تشبیہ، دوسری ہے استعارہ، تیسری ہے مجاز مرسل اور چوتھی ہے کنایہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں تشبیہ کی۔ تشبیہ کا لفظ شبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی مماثل ہونا کے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاح میں جب ایک شے کی اچھی یا بری خصوصیت کو کسی دوسری شے کی اچھی یا بری خصوصیت کے معنی میں قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہلاتا ہے۔ اس کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا رکن ہے مشبہ، دوسرا رکن ہے مشبہ بہ، تیسرا رکن ہے حرف تشبیہ، چوتھا جو رکن ہے وہ ہے وجہ شبہ، اور آخری غرض تشبیہ۔ تو یہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے مشبہ۔ تو مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے وہ مشبہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو اس مثال میں علی جو ہوگا وہ مشبہ ہوگا کہ علی کو شیر کی مانند قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو اس کا رکن ہے وہ ہے مشبہ بہ۔ تو مشبہ بہ کیا ہے؟ وہ چیز جس کے ساتھ کسی دوسری چیز کو تشبیہ دی جائے، یا مشبہ کو جس چیز سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں، اگر میں کہوں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے تو اس میں مشبہ بہ کیا ہوگا؟ شیر، یعنی علی کو جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ شیر ہے، تو شیر مشبہ بہ ہوگا۔ حرف تشبیہ وہ الفاظ یا وہ حروف جن کے ذریعے سے تشبیہ لائی جاتی ہے انہیں حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً ہو بہو، مثل، گویا، صورت، جوں، سا، سی، سے، جیسا، جیسی وغیرہ، یہ تمام تر ہی جو حروف تشبیہ ہیں ان کو ادات تشبیہ بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، تو اب اس میں دیکھیں لفظ سی جو ہے وہ یہاں پہ آیا ہے اور یہ حرف ہے، تو اس وجہ سے اس کو حرف تشبیہ کہا جائے گا۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید پھرتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں لفظ جو ہے وہ صورت آیا ہے، تو صورت یہ لفظ بھی حرف تشبیہ کہلائے گا۔ تو اسی طرح یہ تمام تر الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور ان کو حرف تشبیہ کہا جاتا ہے، یعنی جن حروف کی وجہ سے تشبیہ استعمال ہوتی ہے اور وہ حرف ذکر کیے جاتے ہیں تو انہیں حرف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے وجہ شبہ۔ تو وجہ شبہ سے مراد وہ خوبی ہے جس کی بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی ہم سمپل یوں بھی جان سکتے ہیں وجہ شبہ سے مراد کیا ہے کہ اس تشبیہ دینے کی وجہ کیا ہے، کہ ہم نے وہ جو تشبیہ ہے وہ ذکر کیوں کی ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے غرض تشبیہ۔ تو غرض تشبیہ کیا ہے؟ وہ مقصد یا غرض جس کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے اسے غرض تشبیہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھیے
کہ میر کا شعر کے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ شاعر نے اپنے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ تعبیر کیا ہے، ان کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ تو دونوں میں سیم جو ہے وہ کیا بات ہے کہ محبوب کے لب وہ بھی نازک ہیں اور گلاب کی پنکھڑی جو ہے وہ بھی بہت نرم و نازک ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے شاعر نے محبوب کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دیکھیے کہ بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ تو اب دیکھیں مشبہ، سب سے پہلے میں نے آپ کو مشبہ کی کیا تعریف بتائی تھی کہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، تو بچے کو تشبیہ دی جا رہی ہے چاند کے ساتھ، تو چاند بچہ کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ مشبہ بہی کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ، یہ عربی کا لفظ ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے۔ تو بچے کو کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے؟ چاند کے ساتھ، تو چاند مشبہ بہی ہو جائے گا۔ اسی طرح جو تیسرا رکن ہے تشبیہ کا وہ ہے وجہ شبہ۔ تو وجہ شبہ کیا ہے؟ بچے کو چاند کے ساتھ جو تعبیر کیا جا رہا ہے، تو ہم نے کس وجہ سے یہ جو جملہ ہے یا یہ جو تشبیہ ہے وہ ہم نے ذکر کی ہے، تو وہ ہم نے خوبصورتی کو بتانا ہے۔ اور پھر ہے حرف تشبیہ، تو کون سے وہ حروف ہیں جن کے ذریعے سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ تو اس میں کی مانند کے جو حروف ہیں وہ تشبیہ کے لیے بولے گئے ہیں کہ بچہ چاند کی مانند، تو کی مانند اس میں کیا ہے؟ حرف تشبیہ ہے۔ اور آخر میں ہے غرض تشبیہ۔ تو غرض تشبیہ غرض و غایت، مقصد یا مدعا کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو کون سی وہ غرض ہے جس کے لیے اس تشبیہ کو ذکر کیا گیا ہے؟ تو وہ غرض جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں وجہ شبہ اور غرض تشبیہ یہ تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن ان میں تھوڑا سا ہم ڈفرینس کرتے ہیں کہ وجہ شبہ میں ہم صرف اس مین فیکٹر کو بیان کرتے ہیں کہ کس لیے یہ ہے، کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس جملے کو لانے کی خوبصورتی کو بیان کرنا ہے۔ اور جب ہم غرض تشبیہ کہیں گے تو اس میں ہم بچے کی خوبصورتی کو ظاہر کرنا یہ مکمل الفاظ ذکر کریں گے۔ جی ناظرین، امید ہے آپ کو اس تشبیہ جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، تشبیہ کے ارکان بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں استعارہ کی۔ تو استعارہ کا جو لغوی مطلب ہوتا ہے وہ ہے ادھار لینا، ٹھیک ہے؟ تو علم بیان کی اصطلاح میں جب ہم استعارہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب علم بیان کی اصطلاح میں حقیقی اور مجازی معنوں کے درمیان تشبیہ کا تعلق پایا جائے یا تشبیہ کا علاقہ پایا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ استعارہ ہے۔ استعارہ میں کیا ہوتا ہے؟ حقیقی معنی کا لباس عاریتاً یعنی ادھار لے کے مجازی معنوں کو پہنا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں جیسے ہم کہیں نرگس اور نرگس کہہ کر آنکھ مراد لیں تو یہ استعارہ کہلائے گا۔ استعارہ اور تشبیہ میں فرق کیا ہے؟ استعارہ اور تشبیہ میں فرق یہ ہے کہ استعارہ تشبیہ سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، یعنی اس سے زیادہ فصیح ہوتا ہے، اور تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز جیسا قرار دیا جاتا ہے جب ان میں کوئی صفت یا خوبی مشترک ہو، لیکن استعارہ میں ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز مان لیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے، تو اب اس میں علی کو شیر جیسا کہا جا رہا ہے، لیکن اگر میں کہوں کہ علی شیر ہے تو اب دیکھیں کہ ہم نے ایک چیز کو ہو بہو دوسری چیز جو ہے وہ مان لیا ہے، تو یہ استعارہ کہلاتا ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ استعارہ میں مستعار لہو جسے تشبیہ میں مشبہ کہتے ہیں نہیں لکھا جاتا، صرف مستعار منہ جسے تشبیہ میں مشبہ بھی کہتے ہیں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو گویا استعارہ میں صرف اسی چیز کا ذکر ہوتا ہے جس کو استعارہ بنایا جائے، جبکہ تشبیہ میں دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے، کبھی حرف تشبیہ کے ساتھ اور کبھی حرف تشبیہ کے بغیر۔ اب دیکھتے ہیں استعارہ کے ارکان کو۔ تو عمومی طور پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی پروننسیشن غلط کر رہے ہوتے ہیں، تو ارکان کے حوالے سے درست پروننسیشن جو ہے وہ سن لیں۔ مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع۔
اسی طرح جو مشبہ کی پروننسیشن ہے تشبیہ کے ارکان کی، وہ بھی ہے مشبہ، مشبہ بھی، وجہ شبہ، غرض تشبیہ اور حرف تشبیہ۔ تو اس کو اکثر لوگ مشبہ با اور اس طرح کے مختلف جو اپنی اپنی زبان میں کے مطابق بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان کی درست پروننسیشن نہیں ہے۔ اب دیکھیں استعارہ کے ارکان۔ تو پہلا جو رکن ہے وہ ہے مستعار لہو۔ تو مستعار لہو کیا ہے؟ وہ فرد یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ یا خوبی ادھار لی جائے۔ لہو کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، یہ عربی کا لفظ ہے، اور مستعار کا مطلب ہوتا ہے ادھار، یعنی جس چیز کے لیے ادھار لیا جائے تو وہ مستعار لہو کہلاتا ہے۔ مستعار منہ جو دوسرا رکن ہے استعارہ کا، وہ ہے وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے۔ مستعار کا مطلب ادھار، منہ جس سے، ٹھیک ہے، تو جس سے کوئی خوبی ادھار لی جائے وہ مستعار منہ ہے۔ مثال کے طور پر میں کہوں کہ اکرم لومڑی ہے، تو اب دیکھیں لومڑی چالاکی کے حوالے سے مشہور ہے، تو مستعار منہ کیا ہے؟ وہ شخص یا چیز جس سے کوئی لفظ یا خوبی مستعار لی جائے۔ تو لومڑی سے ہم نے چالاکی کی جو خوبی ہے وہ کیا لی ہے؟ مستعار لی ہے، تو اس وجہ سے لومڑی مستعار منہ ہو جائے گی، اور جو اکرم ہے وہ مستعار لہو ہو جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ہم نے اس خوبی کو ادھار لیا ہے۔ اور وجہ جامع جو ہے وہ مستعار لہو اور مستعار منہ میں جو وصف اور خوبی مشترک ہو اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں اکرم لومڑی ہے، تو اس میں کیا ہے؟ جو چالاکی کی خوبی جو ہے وہ دونوں میں کیا ہے؟ مشترک ہے، یعنی لومڑی میں بھی ہے اور اکرم کو ہم نے لومڑی کی طرح قرار دے دیا ہے، تو اب یہ دونوں میں خوبی آ گئی، تو اس وجہ سے چالاکی اس میں جو ہے وہ وجہ جامع کنسیڈر ہوگی۔ اسی طرح ایک دو اور مثالیں دیکھ لیں کہ جیسا کہ علامہ اقبال کے شعر کا مصرع ہے کہ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی۔ اسی طرح غالب کے بارے میں ایک شعر کہا گیا کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، تو اس کا ایک مصرع ایک روشن دماغ تھا نہ رہا۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ مستعار لہو، مستعار منہ اور وجہ جامع ہم الگ الگ کرتے ہیں۔ تو مستعار لہو اللہ کے شعروں کو آتی نہیں رو باہی، اس میں مستعار لہو جو ہے وہ نیک مرد ہیں، ٹھیک ہے، نیک مردوں کے لیے ہم نے یہ استعارہ ذکر کیا ہے۔ مستعار منہ اور کن سے ہم نے اس ادھار کو لیا ہے؟ تو وہ اللہ کے شعروں سے، تو وہ مستعار منہ ہو جائے گا۔ اور کس کے لیے ہم نے، وہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بتانا تھا کہ اللہ کے جو شعر ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں اور وہ نیک ہوتے ہیں، تو بہادری جو ہے ان کے درمیان وجہ جامع بن جائے گی۔ اسی طرح ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، تو اب مستعار لہو جس کے لیے ہم نے ادھار لیا ہے، تو کس کے لیے لیا ہے؟ ایک عالم اور سمجھدار آدمی کے لیے، اور یہاں پہ اس سے مراد غالب ہے۔ تو دوسرا جو ہے وہ مستعار منہ ہے، یعنی جس سے ہم نے ادھار کو لیا ہے، تو ہم نے روشن دماغ کے حوالے سے بتانا تھا کہ وہ جو عالم آدمی ہے، وہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے، اس کا روشن دماغ ہے، تو روشن دماغی کو ہم نے بتانا تھا، تو گویا ہم نے روشن دماغی سے جو ہے وہ ادھار کو لیا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مستعار منہ۔ اور وجہ جامع وہ کون سی وجہ تھی جس کے لیے ہم نے یہ ادھار لیا ہے؟ تو وہ وجہ بصیرت ہے، کہ ہم نے بتانا تھا کہ ایک روشن دماغ ہے جو فقط صاحب بصارت بھی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ صاحب بصیرت بھی ہے، تو اس کے لیے وجہ جامع جو ہے وہ وجہ بصیرت کہلائے گی۔ تو یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ مجاز مرسل اور کنایہ کو ہم پڑھیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔